السلام علیکم ناظرین، فیصل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے بڑے یونیک مہمان ہیں، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ اسکرین کے اوپر آپ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر توقیر گیلانی، جو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر زون کے صدر بھی ہیں۔ آئیے بلا تاخیر ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ 6-7 مہینے سے ڈاکٹر صاحب آپ دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں سر؟ ذرا ہمارے لوگوں کو سمجھائیے گا۔ جی، گزشتہ 8 مہینے سے یہاں پہ اس ریجن کے جو عوام ہیں وہ اپنے کچھ بہت ہی بنیادی حقوق کے حصول کے لیے ایک پرامن سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں، اور ان کی اس جدوجہد کے دوران یہاں کی جتنی بھی نمائندہ سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنز ہیں، جس میں بار کونسلز ہیں، جس میں ملازمین کی تنظیمیں ہیں، جس میں علماء کی تنظیمیں ہیں، جس میں تاجروں کی تنظیمیں ہیں، طلباء کی، خواتین کی تنظیمیں اور سیاسی جتنے بھی انتظامات ہیں، ان سب نے برملا طور پر اس تحریک کے ساتھ اور اس کے مطالبات کے ساتھ یکجہتی کا اظہار نہ صرف کیا بلکہ اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا۔ حتیٰ کہ جب اس موومنٹ کی جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے، تو حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے بھی اس تحریک کے لیجیٹیمیٹ ہونے کا، اس کے مطالبات کے جائز ہونے کا، بلکہ یہاں تک انہوں نے کہا کہ یہ جو مطالبات ہیں یہ ہمارے بھی مطالبات ہیں۔ تو یہ جو 8 مہینے سے یہاں پہ جو احتجاجی تحریک ہے جس میں ہم سارے لوگ شریک ہیں، یہ بنیادی طور پہ اس خطے میں پیدا ہونے والی جو بجلی ہے اس پہ جو یہاں کے عوام کا حق ہے اس کے حصول کے لیے ہے۔ یہ یہاں پہ جو مہنگائی کا افریط ہے اس کے خلاف، اور کچھ بہت ہی بنیادی جو اشیاء خورد و نوش ہیں ان کے حوالے سے، سبسڈی کے حوالے سے ہے۔ پھر اس خطے میں جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہاں کی ایک مسلسل بڑھتی ہوئی اور عوام دشمن اور ٹیکس دشمن اشرافیہ جو ہے، جو عوام کے پیسے اور عوام کے ٹیکسز جو ہیں ان پہ عیاشیاں کرتی ہے، ان کی مراعات کو محدود کرنے کے مطالبات ہیں۔ یہاں کے لوگوں کے جو انڈیجنس پیپل جو یہاں کے ہیں ان کے جو بنیادی حقوق بنتے ہیں زمین پر اور یہاں کے ریسورسز پر، ان کے حصول کے لیے یہ تحریک ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پارلیمنٹ کی موجودگی میں، نظام کی موجودگی میں آپ نے محسوس کیا کہ آپ کو اس طرح کی تحریک شروع کرنی چاہیے؟ عام آدمی کو آپ کیسے سمجھائیں گے کہ آپ کی یہ تحریک جو ایک سیاسی تحریک ہے، جبکہ ہمارے پاس ہماری اسمبلی موجود ہے، ہمارا نظام موجود ہے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے، لیکن آپ نے ایک نیا طریقہ تلاش کیا، آپ چوکوں میں بیٹھ کے، آپ دھرنا دے کے بیٹھ کے عام آدمی کو کیسے کنونس کریں گے؟ جی، عام آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو بھی انتظام ہے، چاہے اس کی جو بھی شکل و صورت ہے اور جس طریقے سے بھی چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نظام کا دعویٰ ہے کہ وہ جمہوریت پر مبنی ہے، اور پھر جو عوام اور ریاست کا تعلق ہوتا ہے وہ اسمبلی کے ذریعے بہت کم ہوتا ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کے ذریعے ہوتا ہے، وہ آئین کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو آئین جو ہے آپ کا، وہ آپ کے بنیادی جو حقوق ہیں جس میں آپ کا تحریر کا، آپ کا تقریر کا، آپ کے روزگار کا، آپ کی سیکیورٹی کا، آپ کے علاج کا جو حق ہے، اس کو آئین ہر صورت میں تحفظ دیتا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ بنیادی طور پہ اسی آئین کے تحت جو عوام کو گارنٹیز دی گئی تھیں کہ یہاں کی حکومتیں جو ہیں وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کریں گی، یہ اسی آئین کی ریسٹوریشن کا معاملہ ہے، اسی آئین پر عمل کرنے کا معاملہ یہ ہے۔ بہتر نہیں ہے کہ آپ اس کو سیاسی طور پر سیاسی جدوجہد کریں، آپ بھی پارلیمنٹ میں جائیں، آپ کے امیدواران جب حلقوں سے الیکشن لڑیں، اس کو ایک الیکشن کمیشن میں اپنی سیاسی جماعت رجسٹر کرائیں، یہ طریقہ بہتر نہیں ہے؟ جی بالکل، سارے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ طریقہ اختیار کرنے کے باوجود بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ احتجاج نہ کریں یا اپنے حقوق کے لیے آواز بلند نہ کریں۔ 8 مہینے سے ڈاکٹر صاحب آپ مسلسل 8 مہینے سے بیٹھے ہیں، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے یا ماننا ہے کہ اس طرح سے ریاست کے اندر انتشار پیدا ہو رہا ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں 8 مہینہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ کہیں پہ بھی کسی جگہ پہ بھی کوئی انتشار کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی عوامی ایکشن کمیٹی کا کسی بھی جگہ پہ ایسا کوئی مطالبہ رہا ہے۔ حتیٰ کہ جو سٹرائکس کی کالز ہوئی ہیں اس پہ بھی پرامن اور رضاکارانہ احتجاج اور ہڑتال کی اپیل کی گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی تقاریر کے دوران جتنی تنقید پاکستان کے اوپر کرتے ہیں اتنی تنقید ہندوستان کے اوپر نہیں کرتے، اس والے سے آپ کیا کہتے ہیں؟
میرے خیال میں یہ تو بالکل ہی ایک الزام ہے، ایسی تو سرے سے کوئی بات نہیں ہے، اور ہندوستان کے تئیں تو ہمارا کبھی بھی کوئی نرم رویہ نہیں رہا ہے۔ میں جس جماعت کا صدر ہوں، اس جماعت کا چیئرمین اس وقت ہندوستان کی جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس جماعت کے ایک لیڈر، یہ فروری کے مہینے میں ان کی برسی ہے، انہوں نے جان اپنی قربان کی ہے۔ یہ جماعت جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ جو لڑائی لڑی گئی ہے، اس کا آغاز اس جماعت نے کیا ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جس زون کا صدر ہوں، میں وہاں کے مسائل کے حوالے سے ہی ووکل ہوں گا، اور چونکہ آزاد کشمیر اور گلگت سوال ایڈ کرتا ہوں کہ بلکہ تتری نوٹ کے مقام پر بھی آپ نے، آپ کے ساتھیوں نے جو ہے وہ بجائے اس کی کہ وہ ہندوستان کے خلاف تقاریر کریں، انہوں نے پاکستان کے خلاف تقاریر کی، ایک نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس حوالے سے کیا کہیں؟ میری 1 گھنٹے کی تقریر ہے، جس میں جو ابتدائی 25 منٹ کی تقریر ہے وہ آن لائن بھی ہے اور وہ نیٹ پہ موجود ہے۔ وہ ہندوستان کے یوم جمہوریہ 33 نوٹ کے ابھی بالکل ویری ریسنٹلی 26 جنوری کو ہم نے ہندوستان کا یوم جمہوریہ کے موقع پہ یوم سیاہ منایا ہے، اور وہاں پہ ہندوستان کے خلاف سارے لوگوں کی تقاریر موجود ہیں۔ یہ تو ویسے بات ہے کہ آپ ہندوستان کے خلاف نہیں بولتے، یہ تو بات ہی غلط ہے، لیکن وہاں پہ جو اس وقت یہاں پہ جو مسئلہ درپیش ہے نا، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا آٹا، ہمارا پانی، ہماری بجلی، ہمارے جو وسائل ہیں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان والوں کے، وہ پاکستان کے پاس ہیں وہ معاملے، وہ مودی کے پاس نہیں ہیں۔ تو ہمارا احتجاج ان مسائل پہ پاکستان کے ساتھ ہی بنے گا۔ ایک اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات یہ ہے، جو میرا بھی نقطۂ نظر ہے اور قانونی آئینی نقطۂ نظر یہی ہے کہ ریاست جموں کشمیر پہ انڈیا اور پاکستان دونوں کا قبضہ ہے، کسی ایک ملک کا قبضہ نہیں ہے۔ تو اگر مظفر آباد والا جو ہے وہ پاکستان کے قبضے کو چیلنج کرتا ہے اور سری نگر والا ہندوستان کے قبضے کو چیلنج کرتا ہے، تو اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے، حقیقت میں ایسا ہے کہ میں کس کے قبضے میں ہوں اور میرا دوسرا بھائی کس کے قبضے میں ہے، تو ہم دونوں قبضے کو چھڑانے کی جنگ میں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اسلام آباد کے اندر ماہ رنگ بلوچ کے اور اس کے گروپ کے ساتھ آپ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے گئے۔ ایک بات آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ان کو بھارت کا، ہندوستان کا سہولت کار کہا جاتا ہے۔ کیوں سر، کیا ضرورت محسوس کی آپ نے ماہ رنگ بلوچ اور اس گروپ کے ساتھ یکجہتی کرنے کی؟ دیکھیے، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی مسنگ پرسنز ہیں، جو کوئی 68,000 کے لگ بھگ لوگ ہیں، وہ جو ہیں وہ سامنے لائے جائیں۔ ان کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ ان کا ٹرائل نہ کیا جائے، ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو کورٹس میں پیش کیا جائے، ان کا ٹرائل کیا جائے اور ہمیں ان کی شکلیں دکھائی جائیں۔ تو اس حساب سے یہ والا معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہے، ریاست جموں کشمیر میں بھی۔ دوسرا، ان کی بہت ساری ہاف وڈوز جو آدھی بیوائیں ہیں وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہمارے پاس 14,000 سے زیادہ ہاف وڈوز ہیں۔ تو ہمارا اور ان کا رشتہ مظلومیت کا رشتہ ہے، ایک جبر سہنے والے عوام کا رشتہ ہے۔ تو ہماری تحریک اور ہم جیسی جتنی بھی تحریکیں ہیں، وہ دنیا بھر کے مظلوموں اور جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، چاہے وہ فلسطین میں ہوں، چاہے ایران میں ہوں، چاہے عراق میں ہوں، چاہے امریکہ میں ہوں، چاہے کہیں بھی ہوں، ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ہماری ان کے ساتھ یکجہتی کسی پاکستان کی لینڈ، سرزمین کی دشمنی کے اوپر نہیں ہے۔ پاکستان کی حکمران اشرافیہ اور پاکستان کی سرزمین دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب، بعض حلقوں میں اس کو تنقیدی نظر سے دیکھا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ اس طرح کے جب کام کرتے ہیں، ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ایسی تقاریر جب آپ کرتے ہیں، جو اسلام آباد کے اندر بھی آپ نے کی، فوج کے اوپر آپ نے تنقید کی، تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ شاید ہندوستان کو خوش کرنے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں۔ ہمیں ہندوستان کو خوش نہیں کرنا ہے، کسی بھی صورت میں خوش نہیں کرنا ہے، اور ہندوستان کے ساتھ ہمارے خوشی والا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ اگر دنیا کا کوئی بھی میڈیا یا کوئی بھی چیز، کوئی اس طرح کی چیز اٹھا کے آپ کی وہ دکھاتی ہے کہ فلاں جگہ پہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں۔ ہندوستان کے کسی دور دراز کونے میں ہونے والی کسی زیادتی یا کسی احتجاج کی خبر پاکستانی ٹی وی چینلز پہ اگر چل سکتی ہے تو وہ بھی چلاتے۔ یہ تو ان کا آپس کا معاملہ ہے، ہمارا ان کو خوش کرنے کا معاملہ نہیں ہے۔ ہمارا سیدھا معاملہ ہے، ہمارا ایک بالکل کلیئر کٹ نیریٹو ہے کہ ریاست جموں کشمیر سے انڈیا اور پاکستان دونوں اپنی اپنی افواج کا انخلاء کریں۔ ایک طرف یہ پروپیگنڈا جو ہے نا، یہ بنیادی طور پہ ہمارے جائز موقف کو روکنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایک طرف ماہ رنگ بلوچ اور اس کا گروپ، دوسری طرف مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے مظلوم لوگ، آپ کو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنی چاہیے، آپ ماہ رنگ کے پاس پہنچ کے، اس گروپ کے ساتھ پہنچ کے، سر اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟
میں ہر روز مقبوضہ کشمیر جو مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر ہے اس کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، ان کے حقوق کے لیے لڑتا ہوں۔ میں خود مقبوضہ ہوں، میں خود مظلوم ہوں، مجھے خود یکجہتی کی ضرورت ہے، مجھے ساری دنیا کے لوگوں کی یکجہتی کی ضرورت ہے، اور یہ والی جو یکجہتی جو پاکستان منا رہا ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، ایک تو یہ ہمارے کاز کے خلاف ہے، یہ ہماری آزادی کی تحریک کے خلاف ہے یہ یکجہتی، اور دوسرا یہ منافقت پر مبنی ہے۔ ایسی باتیں جب اس یکجہتی کا آغاز ہوا تو اسی ٹائم سے آپ کر رہے ہیں، یا اب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں اس کو نہیں مانتا 5 فروری کے ڈے کو؟ میں مسلسل ہمیشہ یہی اسی موقف پہ ہوں کہ ایک قابض اگر جو ہے وہ یہ بولے کہ بھائی میں درست ہوں اور دوسرا غلط ہے اور میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں تو یہ مذاق لگتا ہے، یہ مذاق ہے۔ مجھے آپ کا انٹرویو کرنا تھا، میں نے اس کے اوپر تھوڑی بہت تحقیق کی۔ جو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے جو سربراہ ہیں یاسین ملک صاحب، انہوں نے تو اپنے کارکنان کو کہا ہے کہ آپ یوم یکجہتی کشمیر منائیں۔ ان کا موقف تھوڑا ڈیفرنٹ میری نظر سے گزرا ہے سر، لیکن آپ کا موقف اتنا مختلف کیوں ہے جبکہ آپ بھی اپنا تعلق جو لبریشن فرنٹ سے شو کرتے ظاہر کرتے؟ یاسین صاحب نے، میں ان کی جماعت کا صدر ہوں یہاں کا، کبھی بھی یہ نہیں کہا اپنے کارکنان کو کہ وہ یوم یکجہتی منائیں۔ یاسین صاحب نے پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کیا کہ وہ ہماری آزادی کی جدوجہد میں ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ فرق سمجھنا ضروری ہے، عوام کا اور حکمرانوں کا جو فرق ہے۔ ایک عام پاکستانی، جیسے آپ مارنگ بلوچ بولیں یا پشتون بولیں یا سندھی بولیں یا مہاجر بولیں یا پنجابی بولیں، جو بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی سابقے لائقے کے ہماری آزادی کی تحریک کی حمایت کرتا ہے، اس کی یکجہتی ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ انڈیا کے مظلوموں کی، محکوموں کی، ہمارے ساتھ بولنے والوں کی یکجہتی ہمارے سر آنکھوں پر ہے، لیکن حکمرانوں کی یکجہتی جو ہے 5 فروری کا جو ڈے ہے اس کو تو پوری پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اظہار یکجہتی کرتی ہے۔ اسی حوالے سے یاسین ملک صاحب نے اگر بات کیا تو آپ کا اس کے اوپر کیا موقف ہے سر؟ پاکستانی قوم نہیں کھڑی ہوتی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ دن بھی جو ہیں وہ پچھلے بہت سارے دنوں کی طرح ان کی حیثیت محض سرکاری رہ گئی ہے، اور یہ عوام کو ریئل ایشوز سے توجہ ہٹانے کے لیے ان دنوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دن جماعت اسلامی نے شروع کیا تھا، پھر پاکستان کی اسٹیٹ نے اس کی سرپرستی کرنا شروع کر دی۔ آپ 5 فروری کو دیکھ لیجئے گا کہ کتنی پاکستانی عوام سڑکوں پر نکل کر آپ کے ساتھ یکجہتی بنائے گی، اور پھر ہم جموں کشمیر ہیں، اگر وہ یکجہتی بنا رہے ہیں تو وہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی ہونی چاہیے۔ وہ آپ آزاد کشمیر والوں کو بول رہے ہیں، ایک ہی ریاست کے لوگوں کو، کہ آپ اپنے ساتھ یکجہتی کریں اور آپ جلوس نکالیں اور آپ کی انتظامیہ جلوس نکالیں اور اسکول کے بچے جلوس نکالیں۔ اس یکجہتی کا وہ تو ہم روز ہی بناتے ہیں، میں تو روز ہی کوئی نہ کوئی جلوس نکال رہا ہوتا ہوں، تو 5 فروری والے دن میں پھر جلوس نکالوں گا، اس کے الگ سے کیا حیثیت ہے؟ 4 تاریخ ہو جاتی، 6 تاریخ ہو جاتی تو کیا عرض تھی؟ میں یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا فیصلہ ہے، اور 5 تاریخ کوئی مقدس تاریخ نہیں ہے، کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے کہ جس سے اس کا کوئی ماتھا ٹیڑھا ہو گیا ہے اور وہ ہم نے کوئی کسی کے مطلب جذبات کو ٹھیس پہنچا دی ہے۔ پاکستانی قوم 5 تاریخ کو یکجہتی بنائے، بالکل بنائے۔ ہم کسی جگہ پہ رکاوٹ مثال کے طور نہیں کریں گے۔ آپ کا تعلق سر، آپ کا تعلق کوٹلی شہر سے ہے۔ کوٹلی شہر کے اندر اگر 2 جلوس نکلتے ہیں، کہیں کنٹروورسی سامنے آتی ہے، انتشار سامنے آتا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیے، 2 جلوس جو ہیں یہ ہمیشہ سے رہے ہیں، یہ حابیل قابیل سے لے کے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہل تک لے کے، اور موسیٰ سے فرعون تک لے کے، اور یزید سے امام حسین تک لے کے، تو یہ 2 جلوس ہمیشہ سے رہے ہیں، اور دونوں ہی نکلنے چاہیے۔ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ 100% لوگ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو ہماری آزادی کے دشمن ہیں ان کو کہیں نہ کہیں اپنا چہرہ جو ہے وہ تاریخ اور تحریک جو ہے یہ ان کے چہروں کو واضح کرتی ہے، تو 2 جلوسوں کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سوشل میڈیا کے اوپر بے شمار انٹرویوز جب لوگ دیکھتے ہیں، بے شمار آپ کے تقاریر، چونکہ سارا کچھ موجود ہے سوشل میڈیا کے اوپر، کچھ لوگوں کو یہ کیوں لگتا ہے کہ آپ بار بار کشمیری قوم کو پاکستان کے خلاف ورگلاتے ہیں، پاکستان کے خلاف کشمیریوں کے اندر نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ سر کیوں لگتا ہے کچھ لوگوں کو ایسا؟ میرے خیال میں وہ لوگ ہمارے نقطۂ نظر سے متفق نہیں ہیں، وہ ہمارے خلاف ہیں، وہ ہمارے فین نہیں ہیں، وہ ہمیں پسند نہیں کرتے، اس لیے ان کو ایسا لگتا ہے۔ سر اگر احتجاج اور دھرنوں کو چھوڑ کر ایک سیاسی کارکن بھی ہیں آپ، کیوں نہ آپ اس تحریک کو سیاسی انداز سے چلائیں؟ جیسے برصغیر کے اندر قائد اعظم نے، جیسے برصغیر کے اندر دیگر قائدین ہیں، جیسے دیگر ممالک نے اپنی آزادیاں حاصل کی، تو کیوں نہ سر اس کو آپ سیاسی انداز سے جو ہے وہ چلائیں؟ جی بالکل بالکل، میں 100% متفق ہوں، اور میں سیاسی انداز سے ہی چلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ حکمران طبقے کو سیاسی انداز پسند نہیں ہے، ان کو سیاست پسند نہیں ہے، ان کو جمہور پسند نہیں ہے، ان کو عوام کی طاقت پسند نہیں ہے۔ یہاں کے حکمران طبقے کی میں بات کر رہا ہوں،
تو ان کو پسند ہے ٹیررزم، ان کو پسند ہے دہشت گردی، ان کو پسند ہے وائلنٹ مینز، ان کو پسند ہے غنڈہ گردی بدماشی، اور ان کو پسند ہے کرائے پہ احتجاج اور کرائے پہ تحریکیں. تو ہم چونکہ ان ساری چیزوں سے الگ ہو کے تو جلسے جلوس اور یہ کرتے ہیں، تو جلسے جلوس ہی سیاست ہے اور عوام تک پہنچنا ہی سیاست ہے. اپنی رائے کا اظہار کرنا، اپنے موقف کا اظہار کرنا ہی سیاست ہے. یہ کسی بھی جگہ پہ سیاست سے ہٹ کے نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آخری سوال 5 فروری کے حوالے سے ہی کروں گا. سارے طبقہ فکر کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں کیا؟ موسٹلی ہر مکتب فکر کے لوگ ساتھ ہیں، لیکن چونکہ یہ کسی سیاسی جماعت کا یا کسی سیاسی اس کا، جیسے آپ اگر 5 فروری کو آپ میرے ساتھ منسلک کرنا چاہ رہے ہیں عوامی جو حقوق کی تحریک ہے، تو میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ میں اس کو چلا رہا ہوں. میں اس کا پارٹ ہوں، میں اس کا حصہ ہوں، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. تو یہ اس میں تاجر ہیں، اس میں وکیل ہیں، اس میں سول سوسائٹی، اس میں بے شمار لوگ ہیں اور وہ مختلف نظریات کے لوگ. جاتے جاتے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جن چیزوں نے آپ کی جن باتوں نے عوام کو اٹریکٹ کیا، لوگوں کو، وہ بجلی کے بلات تھے اور مہنگائی تھی. پچھلے دنوں میں یہاں دیکھ رہا تھا کہ ناز شاہ صاحب آئی ہوئی تھی. انہوں نے ایک تقریب میں اپنی تقریر بھی کی. انہوں نے کہا جی کہ یو کے اندر بھی ایسے مسائل ہیں، وہاں پر بھی بڑی بدترین قسم کی مہنگائی ہے، مسائل ہیں. تو یہ کرونا کے بعد آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں مہنگائی کی ایک لہر آئی ہے. تو یہ مسائل تو ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس آڑ میں جو ہے کچھ غلط ہو رہا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں نا، یو کے اندر اگر مسائل ہیں تو وہاں پہ مسائل کا حل ہے، اور وہاں پہ بھی حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں. یو کے میں پچھلے 4-5 سالوں میں 3-4 حکومتیں تبدیل ہو گئیں، وزیر اعظم تبدیل ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا. وہاں پہ اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کی ایک الگ سے پارلیمنٹس ہیں، ان کو پورا ریفرینڈم کروایا گیا، ان کو سارا کچھ کیا گیا. یو کے میں آپ کی جو پر کیپیٹا انکم ہے وہ بہت زیادہ ہے. یو کے میں آپ کی پینشن ہے، یو کے میں آپ کی بے روزگاری الاؤنس ہے. یو کے میں اسٹیٹ آپ کے اوپر ماں کی طرح کھڑی ہے، وہ آپ کو بھوکا، بے روزگار، ننگا نہیں وہ نہ صرف اپنے شہریوں کے لیے بلکہ جہاں جہاں دولت مشترکہ کے لوگ ہیں، جو برطانیہ کی سابقہ کالونیز ہیں، ان سب کے لوگ وہاں برطانیہ میں جا کر نہ صرف رہ رہے ہیں بلکہ ان کو احساس ہوتا ہے کہ ریاست ان کی دیکھ بھال جو ہے وہ کر رہی ہے. تو یو کے کا کمپیریزن یہاں کے ساتھ کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے. اگر آپ کو یو کے کی طرز پہ بجلی کے بلات دینے ہیں تو یو کے کی طرز پہ آپ تنخواہیں بھی دیں، پھر پینشنیں بھی دیں، پھر آپ یو کے کی طرز پہ پولیٹیکل نظام بھی لائیں. تو یہ مقابلہ ہی جو ہے وہ بیکار بہت ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب کی گفتگو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. میں آپ کا میزبان فیصل میں اپنے ساتھی شاہ حسین کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.